نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک مومن کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی قرب اور رضا کا حصول ہوتا ہے۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے یا سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھتا ہے، پسینہ بہا بہا کے کماتا ہے، پھر کوشش کر کے اس کو بچاتا ہے، سال کے بعد وہی جمع پونجی اللہ کے نام پہ فقراء اور مساکین کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ ان تمام تر نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور یقیناً ان تمام اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تاہم قرب خداوندی کو پانے کا، اللہ تعالیٰ کا مقرب اور اللہ کا دوست بننے کا ایک طریقہ ایسا ہے جس کو عام طور پہ لوگ نہیں اپناتے، یا تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے یا اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس راستے پہ چلنے والے حضرات بہت کم نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا وہ راستہ مختصر بھی ہے، کم وقت لگتا ہے، تھوڑی محنت کے بدلے میں بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کا راستہ۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، بلکہ کسی اہل دل کے دل سے نکلنے والی ایک حقیقت ہے۔ خدمت خلق کا راستہ اختیار کر کے بندہ جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہو جاؤں، ٹرین آ جائے، میں ٹرین پہ چڑھنے کے لیے ایک پاؤں پائیدان میں رکھ لوں، دوسرا پاؤں ابھی نیچے زمین پہ ہو، اس دوران کوئی بندہ بھاگتا ہوا میرے پاس آ جائے اور مجھے کہہ دے کہ مجھے پورے قرآن کا خلاصہ سنا دو، میں دوسرا پاؤں ٹرین پہ رکھنے سے پہلے مختصر وقت میں پورے قرآن کا خلاصہ سنا دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔
یہ پورے قرآن کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے کہ خدمت خلق، دوسرے لوگوں کے کام آنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ قرآن کے خلاصے کا ایک تہائی حصہ ہے۔ اور میں بڑی وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کی خدمت تو بندے کو بلند درجات پہ پہنچاتی ہی ہے۔ کوئی بندہ کتے، بلی، کوئی خسیس اور حقیر مخلوق کی خدمت کر لے تو یہ بھی اس بندے کے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک محدث تھا جو حدیث کی تعلیم اور نشر و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک ہی وقت میں ہزاروں شاگرد ان کی مجلس میں بیٹھ کے حدیثیں پڑھا کرتے تھے۔ کئی ساری کتابیں لکھی تھی اس محدث نے، اور جب محدث کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں عالیشان محل ملا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ جی ہاں، یہ مقام تو آپ کو ملنا ہی تھا، آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ کی دینی خدمات اتنی ہیں، آپ کے شاگردوں کا اتنا وسیع حلقہ ہے، اور آپ نے اتنے سال تک مسلسل حدیث پڑھائی ہے، تو حق بنتا ہے کہ آپ کو بلند مرتبہ دیا جائے۔ لیکن اس محدث نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے یہ مقام اور مرتبہ حدیث پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے نہیں ملا ہے، حدیث میں کتابیں لکھنے کی وجہ سے نہیں ملا ہے، دینی خدمات کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بلکہ ایک ایسا عمل جس کو میں کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہا تھا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ، یہ وہ بندہ ہے جس نے پوری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتی گزار دی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ، اس کی اتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور اب طلباء علماء ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ اے اللہ، اس کی اتنی ساری دینی خدمات ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کی عبادت کیا کرتا تھا، سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ میری اتنی ساری عبادات اور اتنی ساری دینی خدمات اللہ کو نہیں چاہیے، تو میرا کون سا عمل میرے کام آئے گا؟ میں سمجھ گیا میری پکڑ آ چکی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جی ہاں، اس بندے کا ایک عمل ایسا ہے جو مجھے پسند آیا ہے، اور میں اسی عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ ایک دن حدیث لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس نے قلم دوات میں ڈبویا، جب قلم باہر نکالا تو قلم کی نوک پر روشنائی لگی ہوئی تھی۔ ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی، قلم کی نوک پر بیٹھ گئی۔ مکھی کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے محسوس کر لیا کہ مکھی پیاسی ہے، سیاہی چوس کے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے قلم کو ایسے روکے رکھا، مکھی نے اپنی پیاس بجھا لی، وہ اڑ گئی۔
چونکہ اس نے ایک مکھی کی خدمت کی ہے اس لیے میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں. ایک مکھی کی خدمت کی ہے. بنی اسرائیل کی بدکار بد کردار عورت کا تذکرہ تو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ وہ کہیں جا رہی تھی تو راستے کے قریب ایک کنواں تھا. کنویں کے کنارے پہ ایک کتا پڑا ہوا تھا جس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی. اس بدکار عورت کو پیاس سے کتے پہ ترس آیا. کنویں سے پانی نکالا, اس کتے کو پلایا. اللہ رب العزت نے اس خاتون کو جہنم میں بھیجنے کی بجائے جنت میں بھیج دیا. پیاسے کتے کی خدمت کی, پیاسی مکھی کی خدمت کی, اللہ رب العزت نے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. معزز سامعین, معزز خواتین, میری ماں بہنوں بیٹیوں, یہ ایک حقیقت ہے کہ مرد حضرات کو گھر کی چار دیواری سے باہر دین کی خدمت کے وہ مواقع ملتے ہیں, عبادات کے وہ مواقع ملتے ہیں جو خواتین کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے نہیں مل سکتے. جنازہ پڑھنا, کسی بیمار کی عیادت کرنا, عید کی نماز پڑھنا, جمعہ کی نماز پڑھنا, جہاد کا کام کرنا, یہ وہ اعمال ہیں جو مرد حضرات کر سکتے ہیں, خواتین کو موقع نہیں مل سکتا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کی خدمت کا جو موقع عطا فرمایا ہے, اگر خواتین اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تو یقیناً یہی خدمت خلق ان کے لیے قرب خداوندی کا ذریعہ بن جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب بھی موقع پاتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خدمت کر لیں تو موقع ضائع نہیں کرتے. آپ حیران ہو جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہاں رات گزارنے کے لیے انتظامات کرنے ہوتے تھے جو مشکل کام ہوتا تھا. چنانچہ ایک صحابی نے کہا کہ میں اونٹ چرانے کے لیے لے جاؤں گا. اگلے نے کہا کہ میں قریب کے چشمے سے پانی بھر کے لاتا ہوں. اگلے نے کہا کہ میں خیمہ لگاتا ہوں تاکہ سردی سے بچنے کا انتظام ہو جائے. اگلے نے کھانا بنانے کا کام اپنی ذمہ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں قریب کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں. صحابہ کرام کہاں یہ بات برداشت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے جنگل کی لکڑیاں کاٹ کے لائیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے, لکڑیاں کاٹ کے لائے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دوسروں کی خدمت کر کے بندے کا مرتبہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا سید القوم خادمہم, قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. تو جو بندہ قوم کی خدمت کر سکتا ہے تو وہ قوم کا سردار کہلائے جانے کا اہل ہے. جو بندہ قوم کی خدمت نہیں کر سکتا اس کو قوم کی سیادت کا کوئی حق حاصل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. رمضان کا مہینہ تھا. سفر کے دوران رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے. چنانچہ بعض صحابہ نے روزہ نہیں رکھا تھا اور بعض صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو عرب کی گرمی, ریگستان کا سفر, گرم لو چل رہی ہوتی ہے, اونٹوں پہ سفر کرنا ہوتا تھا.
दोपहर के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डालने का हुक्म दिया। जिन लोगों ने रोजा रखा हुआ था वो बेचारे तो दरख्तों के साए में बेहाल होके गिर पड़े, शिद्दत की प्यास लगी हुई थी। और जिन्होंने रोजा नहीं रखा हुआ था वो फौरन कमर बस्ता हो गए। किसी ने खेमे लगा लिए, कोई जानवरों को पानी पिलाने के लिए ले गया, किसी ने ठंडे पानी का इंतजाम कर लिया, कुएं से चश्मे से ताज़ा पानी भर के लेके आ गए, वो ठंडा होता है। और रोजेदारों के लिए नहाने का इंतजाम कर लिया, साए का इंतजाम कर लिया, खेमे लगा दिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जिन लोगों ने रोजा नहीं रखा हुआ है वो लोग अजर में बाजी ले गए, वो जीत गए, उन्होंने ज्यादा अजर हासिल कर लिया। बुखारी शरीफ की रिवायत। हमें चाहिए, मर्द हजरात को चाहिए कि जब उनको किसी की खिदमत का मौका मिले तो मौका ज़ाया न करें। ख़वातीन से गुजारिश है कि घर के मर्दों की खिदमत, अपने बच्चों की खिदमत, ससुर और सास की खिदमत अपने लिए बोझ न समझें बल्कि सआदत समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर वालों की खिदमत का मौका दिया है, किसी और के घर में जाकर दूसरों के घरों में काम करने पर मजबूर नहीं किया है। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। वरना हमें नजर आ रहा है हमारे मुआशरे में कितनी खवातीन ऐसी होती हैं जिन बेचारियों को दूसरों के घरों में जाके काम काज करने पड़ते हैं। मर्द हजरात को मौका मिलता है वो भी दूसरों की खिदमत में कमी न किया करें। सआदतमंद होते हैं वो लोग जो खिदमत के मवाकी की तलाश में होते हैं, जो ही मौका मिलता है तो फायदा उठाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया का वाक़या बयान फरमाया है। वो मुख्तसर है, मैं ज़रा तफसील से बयान करता हूँ कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के हमरा मदियन से मिस्र की तरफ तशरीफ ला रहे थे, रात का वक़्त था, मियाँ बीवी दो बदो चल रहे थे, अंधेरा था, सहरा में जंगल में रास्ता भूल गए, इधर उधर फिरते रहे। और इस दौरान अहलिया ने कहा कि मुझे तो बच्चे की विलादत की तकलीफ शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान परेशान, या अल्लाह, जंगल है, बेयाबान है, सर छुपाने की जगह नहीं है, इतना बड़ा मसला पेश आया, क्या करना चाहिए। दाएं बाएं देखा, कोई जाए पनाह नजर नहीं आई। दूर नजर दौड़ाई, पहाड़ के दामन में आग जलती हुई नजर आई। फौरन अपने घर वालों को फरमाया, इज़ क़ाल li अहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन औ अजिदु अला नारि हुदा। घर वालों को फरमाया यहीं रुक जाओ, मुझे दूर आग नजर आई है, मैं वहां जाता हूं, आपके लिए आग का शोला लाऊंगा, यहां आग जलाऊंगा, कम से कम सर्दी से बचने का इंतजाम तो हो जाएगा। या वहां पे कुछ लोग होंगे, उनसे मैं मसले के हल के बारे में मशवरा कर लूंगा, रहनुमाई ले लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। चुनांचे बीवी की खिदमत के जज्बे से सरशार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के दामन में पहुंचे। आग लेने के लिए ऊपर से आवाज आई, इन्नी अना रब्बुक फखलअना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। मैं आपका रब हूं, जूते उतार दीजिए, आप वादी मुक़द्दस में हैं, वादी तुवा में हैं। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के लिए आग लेने की खातिर गए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नबुव्वत अता फरमा दी। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाएं पैगंबरी मिल जाए।
وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ وہی لوگ سعادت مند ہوتے ہیں جن کو خدمت کے مواقع ملتے ہیں اور پھر ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خواتین بیچاریاں صبح سے لے کے شام تک بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، اپنے آپ کو بھی کوستی رہتی ہیں، گھر کے افراد کو بھی کوستی رہتی ہیں اور اپنا اجر ضائع کر دیتی ہیں، آپس میں بھی الجھتی رہتی ہیں کہ میں زیادہ کام کرتی ہوں اور یہ کم کام کرتی ہے، وہ کہتے سارا کام تو میں کرتی ہوں، یہ تو کرتی نہیں ہے، وہ اجر اور ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ صبح کے وقت اٹھیں اور اسی نیت سے کام شروع کریں کہ یہ گھر کے افراد کی خدمت ہے اور خدمت خلق بہترین عبادت ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی بدکار بد کردار عورت پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، اس پہ اس کے بارے میں جنت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو جو خاتون اپنے والد، اپنی والدہ یا بوڑھے سسر، بوڑھی ساس کو چائے پیش کر لے، گرم گرم دودھ پیش کر لے، کھانا پیش کر لے، پتہ نہیں اس پہ کیا اجر اور کیا مرتبہ اس کو ملتا ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان خواتین کے لیے گھر کے کام کاج کرنا اور بوڑھوں کی خدمت کرنا مصیبت بن جاتی ہے۔ کئی مرتبہ تو اپنے خاوند سے الجھتی رہتی ہیں کہ ان بوڑھوں کی خدمت مجھ سے مزید نہیں ہوتی، اب الگ گھر بنانے کا انتظام کرو، مجبور کرتے ہیں اپنے خاوند کو، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید الگ گھر بنا کے میں سکون کا سانس لے لوں گی، حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی بھول ہوتی ہے۔ گھر میں جب تک سفید بالوں والے معمر حضرات، سفید بالوں والی معمر اور عمر رسیدہ خواتین موجود ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے عذابات کے فیصلے ٹلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، تو جس گھر میں سفید بالوں والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ کے عذابات ٹلتے رہتے ہیں، اور جس دن سفید بالوں والے اٹھ جاتے ہیں پھر گھر میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے، گھر والے کھلی آنکھوں سے بے برکتی محسوس کرتے ہیں۔ بارہا ہمیں لوگوں نے کہا جب تک والد صاحب زندہ تھے کاروبار بھی ٹھیک چل رہا تھا، گھر میں فراخی تھی، آسانی تھی، سکون اور اطمینان تھا، جس دن سے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے ہمارے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ تو میں بتاتا ہوں کہ جی ہاں، جب تک والد صاحب ہوتے ہیں، والدہ ہوتی ہے، یہ سفید بالوں والے اللہ حیا کرتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ عذابات کو روکتا ہے، ورنہ گھر والوں کی کرتوت بہت خراب ہوتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ عذابات کو روکتا رہتا ہے۔ اور جب یہ سفید بالوں والے اٹھ جاتے ہیں پھر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر عذابات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ والدین، سسر، ساس، چچا، دادا، خالہ، پھوپھی، گھر میں کوئی بھی ہو اور وہ بیمار ہو تو بیماروں کی خدمت تو اللہ کی طرف سے سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ پرانے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بہت گناہگار، بہت بدکار تھا، عشاء کے بعد کہیں شباب اور شراب اور کباب کی مجلس میں مصروف تھا، جہاں ہر قسم کی برائیاں ہوتی ہیں، آدھی رات تک عیاشی میں لگا رہا، اور جب آدھی رات کے وقت تھک گیا تو اپنے گھر کی طرف راستہ لے لیا واپسی کا۔ چنانچہ گھر کے قریب جھاڑیاں تھی، جھاڑیوں کے اندر سے گزر رہا تھا کہ جھاڑیوں کے اندر سے کسی کتے کی کراہنی کی آواز آئی۔ اس نے سوچا کہ میں پتہ کر لوں کہ کتے کو کیا تکلیف ہے۔ چاندنی رات تھی، جب جھاڑیوں کے درمیان چلا گیا تو دیکھا ایک چھوٹا سا کتا ایک جھاڑی کے اندر گھسا ہوا ہے، شدید سردی کی وجہ سے کراہ رہا ہے،
اس عیاش اور بدکار نوجوان کو کتے پہ ترس آیا، کتا اٹھایا اپنے گھر لے کے چلا گیا۔ کتے کو سردی سے بچانے کے لیے جب آگ جلائی، روشنی تیز ہو گئی، پتہ چلا کہ کتے کے جسم پر تو موٹے موٹے زخم ہیں۔ ترس آیا، فوراً پانی گرم کر لیا اور کتے کے زخموں کو دھو لیا، دوائی لگائی، اگلے دن پھر زخموں کو صاف کر لیا، پھر دوائی لگائی۔ یوں کرتے کرتے اس نوجوان نے اس بیمار کتے کی 18 دن تک خدمت کی۔ کتا مکمل صحت یاب ہو گیا۔ پھر اس کتے کو لیا، جہاں سے اٹھایا تھا وہاں پہ پہنچا دیا۔ ایک کتے کی خدمت کر لی، اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت کی نظر پڑ گئی۔ اللہ تعالی نے اس نوجوان کو اپنے اولیاء میں شامل فرمایا۔ آج کی دنیا اس نوجوان کو حضرت خواجہ نقشبند بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ بیمار کتی کی خدمت کی، اللہ نے اولیاء میں شامل فرما دیا۔ تو اگر کبھی گھر میں اس طرح بیمار لوگ ہوتے ہیں تو ان کی خدمت کر کے تنگ دل نہ ہوا کریں، اور اپنے آپ کو کوسنا شروع نہ کریں، اور اس بیمار کے لیے موت کی دعائیں نہ کیا کریں، بلکہ یہ کہہ دیا کریں کہ یہی بیمار ہے جس کی خدمت کر کے ہم اللہ کا قرب پا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب دیوبند میں رہتے تھے، گھر مسجد سے دور تھا، دیوبند ایک قصبہ ہے پورا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں جا رہا تھا تو راستے کے قریب ایک کنواں تھا۔ میں نے دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک خاتون کھڑی ہے۔ دور سے مجھے اندازہ ہو گیا بیچاری معمر ہے، عمر رسیدہ ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ سامنے پانی کا ایک گھڑا رکھا ہوا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ خاتون چاہتی ہے کہ کوئی بندہ آئے اور یہ گھڑا اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے۔ تو میں جب قریب گیا تو میں سیدھا جا کے میں نے گھڑا اٹھایا کہ میں اس خاتون کے سر پہ رکھوں، لیکن جب میں نے گھڑا اٹھایا تو گھڑا بہت بھاری تھا۔ پھر مجھے شرم آئی کہ یہ گھڑا میں اس کے سر پہ رکھتا ہوں تو اپنے کندھے پہ کیوں نہ رکھوں۔ میں نے وہ گھڑا سیدھا اپنے کندھے پہ رکھا، جوانی تھی، ہمت صحیح تھی۔ میں نے بوڑھی اماں سے کہا کہ بوڑھی اماں آپ مجھے راستہ بتائیں، میں یہ گھڑا آپ کے ساتھ گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ بوڑھی اماں نے مجھے گلیوں میں سے راستہ بتایا اور وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ میں نے گھڑا اس کے گھر کے دروازے پہ پہنچایا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا اماں اگر گھر میں پردے کا مسئلہ نہیں ہے تو میں یہ گھر کے اندر لے جاتا ہوں۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا گھر میں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو میں خود گھڑا کیوں بھرتی، کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے گھڑا خاتون کے گھر کے اندر پہنچایا، جہاں اس خاتون نے مجھے کہہ دیا میں نے وہاں پہ وہ گھڑا رکھ دیا۔ فرماتے ہیں گھڑا تو میں نے رکھا، لیکن اس بوڑھی خاتون نے مجھے دعائیں دینی شروع کر دی۔ میں گھر کے دروازے تک پہنچا، وہ دعائیں دیتی رہی۔ میں گھر سے باہر نکلا، وہ پھر دعائیں دیتے رہی۔ دور تک مجھے دعاؤں کی آواز پہنچ رہی تھی۔ میں نے کہا سودا بڑا سستا ہے، تھوڑی سی محنت کے بدلے اتنی ساری دعائیں بندے کو مل سکتی ہیں، تو مجھے اور کیا چاہیے، اب میں روزانہ یہی ڈیوٹی کیا کروں گا۔ چنانچہ اگلی رات صبح کے وقت میں ذرا جلدی پہنچ گیا، اس خاتون کا انتظار کرنے لگا۔ وہ خاتون آئی، میں نے فوراً کنویں سے پانی نکالا، خاتون کا گھڑا بھر دیا، پھر کندھے پہ رکھا اور پھر ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ خاتون نے پھر مجھے تھوک کی حساب سے دعائیں دے دیں۔ پھر میں نے عزم کر لیا کہ جب تک یہ خاتون زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، میں یہ خدمت سر انجام دیتا رہوں گا۔ مخلوق کے خدا کی خدمت۔ معزز خواتین، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، مخلوق کے خدا کی خدمت لمحوں میں بندے پر سعادت مندی کے وہ دروازے کھول دیتی ہے جو سال ہا سال کی عبادت کی بدولت بندے کے لیے نہیں کھلتے۔ وہی لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو خود تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیتے ہیں
لیکن دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، میں نے ایک رسالے میں ایک کہانی پڑھی، وہ کہانی رسالے کی ہے، وہ کوئی بخاری شریف اور ترمذی شریف کی حدیث تو ہے نہیں، لیکن وہ سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے کہ بچوں سے استاد نے سوال پوچھا کہ بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو ایک بچے نے کہا کہ میں مفتی بنوں گا، اگلا بچہ بول پڑا میں قاضی بنوں گا، اگلے بچے نے کہا کہ میں شیخ الحدیث بنوں گا۔ اچھا زمانہ تھا جب ہمارے بچوں کی تمنائیں ایسی ہوا کرتی تھی، بچوں کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ میں نے مفتی بننا ہے، میں نے شیخ الحدیث بننا ہے، میں نے قاضی بننا ہے، اور والدین کی چاہت بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو مفتی بنانا ہے، شیخ الحدیث بنانا ہے۔ تمنائیں لوگوں کی بدل چکی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے والدین خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا بیوروکریٹ بنے گا، یہ فوج کا افسر بنے گا، تو یہ فلاں بنے گا۔ بہرحال بچے اپنی اپنی تمنائیں اور اپنے اپنے عزائم ظاہر کر رہے تھے کہ ایک بچے نے کہا کہ میں بیری کا درخت بنوں گا۔ جو ہی اس نے یہ کہا تو سارے بچے ہنس پڑے، یہ بیری کا درخت بننا چاہتا ہے، کبھی انسان بھی بیری کا درخت بن سکتا ہے؟ اور بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے کہ یہ بیری کا درخت بننے کے لیے بےتاب ہے؟ لیکن استاد سمجھدار تھے کہ بچے نے کوئی بامعنی بات کی ہے، پوچھا بیٹا آپ بیری کا درخت کیسے بنو گے اور بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ہماری بستی سے باہر بیری کا ایک درخت ہے، بہت بڑا، بہت پرانا، میں تو کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، بستی کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے چارپائیاں نکال کے بیری کے درخت کے نیچے ڈال لیتے ہیں۔ اس چلچلاتی دھوپ میں بیری کا درخت خود تو اوپر سے جل رہا ہوتا ہے، لیکن نیچے والوں کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، خود مشقت اٹھاؤں گا، دوسروں کے لیے راحت کا انتظام کروں گا، تکلیف اپنے اوپر لوں گا، آسانی دوسروں کے لیے پیدا کروں گا۔ پھر بچے نے اگلی بات کر لی کہ پھر میں دیکھتا ہوں جب بیری کے درخت کو پھل لگتے ہیں، بستی کے بچے آتے ہیں، ان کی جھولیوں میں موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں، وہ زور سے درخت کی طرف پتھر پھینکتے ہیں، درخت بچوں کی طرف پھل پھینکتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بچے جن جھولیوں میں پتھر بھر کے آئے تھے، انہی جھولیوں میں بیری کے پھل بھر کے واپس گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، لوگ مجھے پتھر ماریں گے، میں ان کو پھل پھینکا کروں گا، لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، میں ان کو آسانی پہنچاؤں گا۔ میرے بھائیو، یہ اصل میں انسانیت ہے کہ جو لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں ہم ان کو راحت پہنچائیں، ہم اپنے اوپر تکلیف ڈالیں لیکن دوسروں کے لیے راحت کا انتظام کریں۔ اور جب بندہ ایسے مزاج والا بن جاتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے، آسانی والا بن جاتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، فرمایا مخلوق اللہ کی کنبی کی مانند ہے، اللہ کے گھر کے افراد کی مانند ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کے گھر کے افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا والے مجھے ٹکنے نہیں دیتے، ملازمین کہتے ہیں میں جہاں جس ادارے میں کام شروع کرتا ہوں لوگ مجھے ٹکنے نہیں دیتے، خواتین کہتی ہیں جیٹانی مجھے ٹکنے نہیں دیتی، ساس مجھے رہنے نہیں دیتی۔ یہ ساری باتوں کا ایک ہی جواب قرآن عظیم الشان نے دیا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ
फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों के लिए नाफिअ होता है उसको दुनिया में जमीन में ठहराव मिल जाता है, कोई उसको हिला नहीं सकता, कोई उसको अपनी जगह से हटा नहीं सकता। जो दूसरों के लिए फायदे का जरिया बन जाता है, हम दूसरों के लिए फायदे का जरिया बन जाएं, जमीन में हमें जमाव मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।